الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب نصیحت و موعظت کی ضرورت و اہمیت اور فضیلت و افادیت پر گزشتہ کئی خطبات جمعہ میں گفتگو ہوئی. اگرچہ اب بھی اس کی مزید تفصیل کی گنجائش باقی ہے مگر اب ہم اس گفتگو کو سمیٹنا چاہیں گے اس لیے کہ نصیحت کا موضوع تو صرف اس کی اہمیت سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تھا کیونکہ کسی حکم اور کسی عمل سے بے رغبتی بے رخی اور غفلت و اعراض کے اسباب میں سے ایک سبب اس کی اہمیت سے لا علمی اور ناواقفیت ہوتی ہے. رہی بات نصیحت کے رد و قبول کی تو اس کے متعدد اسباب ہیں. ان میں سے ایک سب سے بڑا سب سے نمایاں اور سب سے خطرناک سبب تکبر ہے کہ انسان جو نصیحت کو قبول نہیں کرتا تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ تکبر ہوتا ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر کی تعریف کرتے ہوئے پہچان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے. تو نصیحت کے انکار کی ایک بنیادی وجہ تکبر ہے اور تکبر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی اور لوگوں کی نظروں میں بھی نہایت ناپسندیدہ عمل ہے اور انجام کار بھی نہایت سنگین نتائج کا حامل ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا. تو نصیحت کو ٹھکرانے کی ایک بنیادی وجہ تکبر ہوتی ہے اور تکبر کس قدر گھناؤنا جرم ہے قرآن و حدیث میں اس کی بڑی تفصیل بیان ہوئی ہے. اس کے علاوہ نصیحت کو قبول نہ کرنے کے دیگر کئی ایک اسباب ہیں. ان کے ذکر سے پہلے نصیحت کی اہمیت کا خلاصہ ایک بار پھر جان لیتے ہیں. نصیحت انسان کی زندگی میں اصلاح نفس کا ایک بہت بڑا موقع
غنیمت ہے، اور دوسری طرف یہ گویا انسان پر اتمام حجت بھی ہے، اور اس کو ٹھکرا دینا، نصیحت کو ٹھکرانا، یہ بدبختی اور بدنصیبی کی انتہا ہے۔ نصیحت اللہ تعالی کی طرف سے اصلاح نفس کا ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے، اور ان مواقع کے ذریعے ہی اللہ تعالی لوگوں کی اصلاح کرتے اور انہیں ہدایت و رہنمائی فراہم کرتے ہیں، ورنہ زبردستی اللہ تعالی کسی کو ہدایت نہیں دیتے۔ اگر زبردستی ہدایت دینا ہوتی تو ہر شخص کو ہدایت مل جاتی۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن میری یہ بات حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اسی طرح دیگر آیات بھی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے نظام میں لوگوں کو زبردستی ہدایت اور نصیحت دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے، آزمائش کے لیے ہے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کی، خیر اور شر کی پہچان انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے، جیسے کہ فرمایا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے، یعنی خیر کا بھی اور شر کا بھی، اور فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب خواہ وہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے یا ناشکری کا راستہ اختیار کرے۔ تو اس فطری ہدایت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہبری کے لیے دیگر متعدد انتظامات بھی فرمائے ہیں، جن میں سے ایک نصیحت ہے، اور قرآن و حدیث کے ذریعے کی جانے والی نصیحت کا مقصود و مدعا انسان کو اس حقیر سی دنیا سے اٹھا کر مقام بلند پر فائز کرنا ہے۔ مگر جو شخص اس نصیحت کی اور آیات و احادیث کے ذریعے دی جانے والی رہنمائی کی ناقدری کرتے ہوئے اسے ٹھکرا دیتا ہے اور گویا دنیا کے ساتھ، زمین کے ساتھ چپٹ کر رہ جاتا ہے، اس کی رعنائیوں میں کھو جاتا ہے، تو اس کا قرآن پاک میں کتے کی تشبیہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں تو اسے ان آیتوں کے ذریعے، ان آیتوں کی بدولت مقام بلند پر سے فائز کر دیتے، لیکن وہ تو زمین کے ساتھ چپٹ کر ہی رہ گیا، اس کے ساتھ جھک کر ہی رہ گیا اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا رہا، لہذا اس کی حالت اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر اس پر حملہ کرنا چاہیں تو ہانپتا ہے، زبان لٹکائے رکھتا ہے، اگر اس کے حال پر چھوڑ دیں تب بھی زبان لٹکائے رکھتا ہے، اس پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثال ان لوگوں کی ہے
جو ہماری آیات کو ٹھکراتے ہیں، آپ کی حکایات لوگوں کو سناتے رہیں، شاید کہ وہ کچھ غور و فکر کر سکیں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یظلمون۔ اور یہ مثال بڑی ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے رہے، انہیں جھٹلاتے رہے، اور یوں وہ اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نصیحت کے رد و قبول کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اس پر آدمی کی حقیقی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے۔ نصیحت کو ٹھکرا دینا انسان کی سراسر بدبختی ہے، کیونکہ نصیحت کو ٹھکرانا حق کو ٹھکرانا ہے، ہدایت کو ٹھکرانا ہے، جبکہ ہدایت جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور ہدایت یہ وہ نعمت ہے جسے اہل جنت میں بیٹھے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اس کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت بخشی، اس کی رہنمائی دی۔ ہم خود یہ رہنمائی نہ پا سکتے، یہ ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہ دیتا۔ اس لیے ہدایت کے بارے میں نہایت سنجیدگی اور غور و فکر کی ضرورت ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط فہمی سے یا انجانے سے ہدایت کو ٹھکرا رہے ہیں اور نصیحت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ تو آئیے نصیحت کو قبول کرنے، ہدایت پانے کی راہ میں رکاوٹ بننے والی چیزوں میں سے چند ایک کا ذکر کریں۔ تو جان لیجئے کہ انسان کی کامیابی دو چیزوں میں محصور ہے، ایک حق اور باطل میں سے حق کو پہچاننا، اور دوسری حق کو پہچان کر حق کو باطل پر ترجیح دینا۔ یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حق اور باطل میں فرق و تمیز نہیں کر سکتے، اس میں پہچان نہیں کر سکتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ صلاحیت ان میں موجود ہی نہیں ہوتی۔ حق کی پہچان کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ اس پہلے مرحلے میں کامیابی کے بغیر آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ حق کو پہچانے بغیر آدمی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہے، اسے کس طرف جانا ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ کامیابی کا وہ حق کی پہچان ہے کہ حق کی پہچان کے ساتھ آدمی یہ طے کر لیتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے، اس کے ڈائریکشن کیا ہے۔ اور جو شخص حق کو پہچان لیتا ہے وہ گویا کہ اپنی آدھی منزل، اپنا آدھا راستہ طے کر لیتا ہے۔ اور کامیابی کا دوسرا مرحلہ حق کو باطل پر ترجیح دینا ہے۔ بہت سے لوگ حق اور باطل میں فرق تو کر لیتے ہیں، حق کو پہچان لیتے ہیں، مگر حق کو باطل پر ترجیح دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور افسوس آج مسلمانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے۔ مثال کے طور پر اگرچہ دین کے ہر معاملے میں اور زندگی کے ہر شعبے میں ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں، مگر نماز کی مثال کے طور پر بات کرتے ہیں کہ ہر مسلمان اس کو نماز کی فرضیت، اس کی اہمیت اور ترک نماز کی سنگینی کا علم ہے، اور اس پر یقین رکھتا ہے، اس پر ایمان بھی رکھتا ہے، لیکن نماز کو ادا کرنے یا اسے پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کے معاملے میں وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے
اور عذر تراشتا ہے، اور ایک سب سے بڑا بہانہ کام کی نوعیت اور اس کے اوقات کا ہوتا ہے۔ اگرچہ چھوٹے چھوٹے بہانے اور بھی بہت سے ہوتے ہیں نماز نہ پڑھنے کے، جیسے کہ وہ میرے کپڑے خراب تھے، حالانکہ جب شخص یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اپنے اوپر ایک اور الزام لگا رہا ہوتا ہے، اپنے ایک اور گناہ کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ میرے کپڑے خراب تھے۔ تو جیسے آدمی نماز کے معاملے میں حق کو پہچان لینے کے بعد اس کو اپنے کام پر ترجیح دینے میں ناکام ہو جاتا ہے، کچھ ایسے ہی دوسرے معاملات میں بھی اس کا اکثر و بیشتر یہی حال ہوتا ہے۔ حالانکہ حق کو پہچان لینے کے بعد باطل کا راستہ اختیار کرنے سے آدمی کے خلوص، اس کی سنجیدگی، اس کے ایمان اور اس کی عقل پر حرف آتا ہے، اس کے توکل پر حرف آتا ہے۔ جب نماز کی پابندی سے رزق کی کمی اور تنگی کا وہ شکوہ کرتا ہے کہ اگر نماز پابندی سے پڑھوں تو کام کا حرج ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ پر توکل کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے، تو گویا اس کا دین اور مذہب رزق کا حصول ہوتا ہے، اور اس کا معاملہ کچھ اس محاورے کی طرح ہے جسے بھائی چارہ کہتے ہیں۔ ایک شخص نے بھائی چارے کا ایک خوب معنی بیان کیا، کہتے ہیں بھائی چارے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اسے چارہ ڈالتے رہو تب تک بھائی ہوتا ہے۔ اور کچھ اسی حوالے سے قرآن پاک میں ایسے شخص کی کچھ ایسی ہی حالت بیان کی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں کہ اگر تو اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اسے فائدہ ہوتا ہے تو وہ اطمینان سے لگا رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور اگر کوئی تنگی آئی، تکلیف آئی، مالی نقصان ہوا، کوئی آزمائش آ گئی تو اپنے منہ کے بل پھر گیا، خسر الدنیا والآخرہ، تو ایسے شخص کی دنیا بھی گئی اور اس کی آخرت بھی گئی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ بڑی واضح اور صریح گھاٹا اور خسارہ ہے۔ تو نصیحت اور ہدایت قبول نہ کرنے کا ایک بنیادی سبب ہے، مگر اس کے علاوہ بھی بہت سے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی ہدایت کے اہل ہی نہ ہو، وہ اس قابل نہ ہو کہ اسے ہدایت دی جائے۔ نصیحت قبول نہ کرنے کے یا ہدایت نہ ملنے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ بنجر زمین میں اگر کوئی شخص بیج بوتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، اس میں کھاد بھی ڈالتا ہے اور دیگر اس کے اختیارات لوازمات بھی اختیار کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں کچھ اگنے والا نہیں ہے کیونکہ زمین بنجر ہے۔ یہ تو دنیا کی زمین کا حال ہے، جبکہ دل کی زمین جب تک زرخیز نہ ہو تو اس میں ہدایت اور نصیحت پنپ نہیں سکتی۔ جیسے دل سخت ہو یا کسی کے دل پر مہر لگ چکی ہو اور دل کی صلاح اور بگاڑ پر تو آدمی کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، جان لو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہوتا ہے، وان فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ ناکارہ ہو، وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہوتا ہے، الا وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا،
کہ آدمی کتنا مالدار ہے، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور قیامت کے دن معاملات طے ہوں گے تو دل کی صحت و سلامتی پر، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پختہ اور مضبوط علم والوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں، فرمایا رب، وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو بہت بڑی رحمت عطا فرمانے والا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ہدایت کی راہ میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ آدمی ہدایت کے قابل ہی نہیں ہے، اس لیے اسے ہدایت نہیں دی جاتی چاہے کتنی بھی نصیحت کی جائے۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھلائی اور کچھ خیر ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ نصیحت کی بات سننے کی توفیق دیتا، یعنی کان سے تو سنتے ہیں لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ اس کے اندر کوئی خیر ہے، کوئی بھلائی ہے، تو دل کے کانوں سے اسے سننے کی توفیق دیتا۔ لیکن اگر بھلائی کے بغیر اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت سنوا دیتا لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ پھر جاتے، اس سے اعراض کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے۔ اسی طرح نصیحت، حق اور ہدایت کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ حسد اور تکبر ہے، جیسا کہ شروع میں ہم نے حدیث سنی کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ سب سے پہلے اب جانتے ہیں کہ اسی بری خصلت کا شکار ابلیس ہوا، اور اسی وجہ سے وہ ہدایت سے محروم ہوا، اور اس کے بعد بہت سے لوگ اسی بری خصلت اور بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ ہدایت سے محروم رہے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فريقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتا ہے، تو ایسے انسانی تاریخ میں بہت سے لوگ ہیں جو مکمل طور پر حق کو سمجھتے ہیں، اسے پہچانتے ہیں، حق مانتے ہیں، لیکن صرف حسد اور تکبر کی بنا پر وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کے باوجود، حق پر پہچاننے کے باوجود، اسی طرح ابو جہل اور اس کے ہمنوا، انہوں نے یہ مانا، یہ تسلیم کیا اور پہچانا، لیکن اس کے باوجود حسد کی بنا پر اسے قبول نہ کیا۔ ہم اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے یا بڑے جو اختلافات ہیں ان کے بارے میں اگر ہم ایمانداری سے غور کریں تو کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، نیک کیا ہے اور بد کیا ہے؟ لیکن یہ جاننے کے باوجود ہم برائی کی طرف ہی لپکتے ہیں۔ ایمانداری سے اگر اس بات پر غور کریں تو کیا ہم میں سے سب لوگوں کو اس بات کی پہچان نہیں ہے کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود ہم برائی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے اور تمام معاملات میں
اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں نصیحت اور ہدایت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔